فضل الرحمان نے کال دے دیے احتجاج کی. اگر ہمیں ڈنڈوں سے روکا گیا ہم ڈنڈوں سے جواب دیں گے. وہی لوگ ہیں نا جو مذمت کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے پرتشدد مظاہرے تھے. فضل الرحمان کے منہ سے کیوں اس کا اعلان کروایا گیا ہے؟ یہ جو سیل لگانے والے دھوکے باز ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈار نے بخوبی ڈالر کا مقابلہ کیا ہے. GHQ ان کا تبادلہ کر دیا گیا خبر کے مطابق. سیاسی رد عمل کے لیے تیار رہے ہیں. آپ اپنا وقار کھو چکے ہیں. اٹھا لیے گئے وہ جو اٹھا رہے تھے سوال. عدالت کو بہت پہلے فیصلہ کر دینا چاہیے تھا. گھس کر اور پھر جب وہ انٹرنیشنل میڈیا پر آئیں تو کہنے لگیں کہ وی ہیو ٹولڈ. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سپریم کورٹ پر حملے کا منصوبہ، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے تھمبنیل میں دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز تمیز بھول گئیں، اور اس کے علاوہ کور کمانڈر لاہور کے خلاف محکمانہ کارروائی. میرے خیال سے اس سے شروع کرتے ہیں. کور کمانڈر لاہور کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع ہو چکی ہے. آپ کا خیال ہے؟ اور میں اس کو نیک وغیرہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، خبر دیتے ہیں سیدھے. جی جی ٹھیک ہے. دیکھیے، محمد عادل صاحب ہیں، یہ سینئر جرنلسٹ ہیں. دنیا نیوز میں میرے کولیگ تھے. پھر یہ دنیا نیوز لاہور سے روزنامہ دنیا اخبار جو ہے اس کے لیے اسلام آباد میں کام کرنے لگے. ڈیفنس کی بیٹ وغیرہ بھی کی ہے. اہم ذمہ داریاں روزنامہ دنیا اسلام آباد کے انچارج تھے، انجام دے چکے ہیں. عادل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے خبر دی ہے، اور خبر یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے کور کمانڈر ہاؤس تک، ان سے نمٹنے میں یہ خیال ہے کہ، بلکہ یہ خیال نہیں ہے، یہ چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے تو اس لیے یہ یقیناً نتیجہ ہے. اس نتیجے کے بعد یہاں تک پہنچے کہ ان سے نمٹنے میں ناکامی ہوئی، اور یہ جو کر کے گئے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں امپریشن بھی بہت برا گیا. تو اس لیے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کا فیصلہ. یہ عادل صاحب کا ٹویٹ ہے، اور چیف صاحب کا یہ فیصلہ ہے، عاصم منیر صاحب کا، آرمی چیف صاحب کا. اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے لیا ہے. اپنی جو ادارہ جاتی گرفت ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، اور ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. تو یہ اس کے سلسلے میں ایک اٹھایا گیا قدم ہے. تو اس لیے اب یہ کارروائی جو ہے وہ ہو رہی ہے. GHQ ان کا تبادلہ کر دیا گیا خبر کے مطابق. مزید تقرریاں، کچھ مزید تبادلے یہ بھی ممکن ہیں. ان کا جلد ہم اعلان سن سکتے ہیں. ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں. اب اس سے آگے بڑھ کر اس معاملے میں اگر آپ وہ جو فوٹیج ایک اور آئی ہے، جسے آپ دیکھیں کہ کور کمانڈر لاہور صاحب ہی بتائے جا رہے ہیں جو اندر آنے والے افراد سے بات بھی کر رہے ہیں. تو یہ منظر ہے جو گیٹ پر ایک دو اہلکاروں نے ان سے بات کی، وہ منظر ہے. تو جو ویژولز ہیں وہ تو بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اور ان سے امپریشن بھی بڑا برا گیا ہے. اور وہ کسی بھی طور افواج پاکستان کے لیے ایسے ویژولز نہیں ہیں کہ جن کو ایک اچھی میموری کے طور پر یاد رکھا جائے. تو یہ چیز ہے، اس پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور مزید تقرریوں کے تبادلوں کے، کیونکہ جو مظاہرین پہنچے مختلف جگہوں پر تو وہ تو تقریباً ہر جگہ پہنچے، تو ان کا جو پہنچنے کا نتیجہ ہے اس سلسلے میں ہمیں مزید کارروائیاں بھی، محکمانہ کارروائیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. تو یہ اس معاملے میں خبر کا خلاصہ ہے، بلکہ کل خبر یہی ہے. کل خبر یہی ہے. سپریم کورٹ پر حملے کا منصوبہ، مطلب فضل الرحمان نے کال دے دیے احتجاج کی منڈے کو، پیر کو. اب یہ کال جو ہے یہ فضل الرحمان کی بھی ہے، یہ نواز شریف کی بھی ہے، یہ PDM حکومت کی بھی کال ہے. ٹھیک ہے. فضل الرحمان کے منہ سے کیوں اس کا اعلان کروایا گیا ہے؟ کیونکہ فضل الرحمان اس وقت پارلیمان میں بھی نہیں ہے، اور حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے اپنی جماعت کے ذریعے حکومت میں بھی نہیں ہے. تو یہ اعلان کس کا ہے؟ یہ PDM کے سربراہ تو ہے نا. ہاں، PDM کے سربراہ تو ہیں. تو یہ اعلان کس کا ہے؟ یہ تو غیر منتخب کا ہے. یہ ایک غیر منتخب شخص کا ہے. یہ PDM کے سربراہ کا اعلان ہے، یہ حکومت کا اعلان نہیں ہے. تو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو یہ وہ والا کام کیا ہے. ورنہ اگر حکومت کو کرنا ہے تو یہ کام حکومت کرے. میاں صاحب پہلے ایسا کام کر چکے ہیں نا، باقاعدہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے، خواجہ آصف صاحب وغیرہ
یہ لوگ مل کے کر چکے ہیں. لیکن مریم نواز لیکن اس کا داغ جو ہے ایک تو وہ اچھا بھی نہیں تھا, ورنہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اچھا داغ اچھا بھی نہیں تھا اور اب تک دھویا بھی نہیں جا سکا. تو اس لیے یہ کام ایسے کیا گیا. فضل الرحمان صاحب نے جو لینگویج یوز کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ڈنڈوں سے روکا گیا تو ہم ڈنڈوں سے جواب دیں گے, مکوں سے روکا گیا تو ہم مکوں سے جواب دیں گے. ابھی ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اچھا یہ وہی لوگ ہیں نا جو مذمت کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے پرتشدد مظاہرے تھے, یہ وہی لوگ ہیں نا؟ یہ وہی لوگ ہیں. دیکھیے جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کوئی آتا ہے, جوڈیشل کمپلیکس آئے یا ہائی کورٹ آئے, تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کرفیو دیکھتے ہیں, بھاری نفری ہوتی ہے, دفعہ 144 دیکھتے ہیں, اسلام آباد پولیس حکومت سے زیادہ حکومت کی وفادار, ٹویٹر پہ اعلانات, میڈیا پہ اعلانات, اور پھر اسلام آباد پولیس جو ہے وہ بھاری بھرکم نفری کے ساتھ آتی ہے, ٹانگیں توڑ دیتی ہے. دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے, ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں, اور آنسو گیس کے شیل ہوتے ہیں, ربر بلٹس بھی تیار ہوتی ہیں, اور وہاں پر حکومت کی ٹھیک ٹھاک تیاری ہوتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹ کی اور جوڈیشل کمپلیکس کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اب جب یہ لوگ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ سیکیورٹی تو خراب ہوگی نا. ٹھیک ہے, اور یہ کارکنوں کے ساتھ آئیں گے, یہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے, تو کیا اجازت ہونی چاہیے؟ اب یہ لوگ تو شکایت کر رہے ہیں کہ جی الگ الگ طریقہ ہے نمٹنے کا. تو جس طرح سے اسلام آباد پولیس نمٹتی ہے پی ٹی آئی کے ورکر سے, پی ٹی آئی کا ورکر بھی سیاسی ورکر ہے, تو کیا ان لوگوں کے ساتھ آنے والے ورکر سے اسی طرح سے نمٹے گی؟ مشکل, کیونکہ یہ حکومت ہے پیچھے. تو اسلام آباد پولیس کیا اسی طرح کے انتظامات کرے گی؟ کیا حکومت اسی طرح سے کنٹینر لگا کے راستے بند کرے گی کہ لوگ نہ آ سکیں؟ ہاں, وہ ساڈا کتا کتا تواڈا کتا ٹامی. تو یہ وہ والا کام ہے جو حکومت کرنے جا رہی ہے, باقاعدہ پاکستان کی سپریم کورٹ پر ایک بار پھر حملے کی تیاری. کیونکہ پیر کو کیا ہو رہا ہے, پیر کو ممکنہ طور پر جب 15 تاریخ ہوگی تو اس روز ممکنہ طور پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے, نوٹس ہو سکتا ہے. تو نوٹس ہوگا, کس کو ہوگا نوٹس؟ ڈار صاحب کو. میں کہہ رہا ہوں 2.5 اس میں سامنے ممکنہ لوگ ہو سکتے ہیں. آدھا ہم چیف الیکشن کمشنر کو رکھ لیں, ایک رکھ لیں اسحاق ڈار صاحب کو, اور ایک رکھ لیں ہم شہباز شریف صاحب کو. آدھا میں چیف الیکشن کمشنر کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے تو کہا ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں, یہ فنڈز بھی نہیں دے رہے, سیکیورٹی بھی نہیں دے رہے, ہم کیا کریں؟ میں مجبور تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے. اب رہ گئے شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان میں ڈار صاحب پہلے ہو سکتے ہیں, میاں صاحب دوسرے ہو سکتے ہیں. ڈار نے بخوبی ڈالر کا مقابلہ کیا ہے. پمپکن آگے آ جائیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ڈالر اتنا اوپر جانے کے بعد, یہ جو سیل لگانے والے دھوکے باز ہوتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, اتنا اوپر جانے کے بعد اتنا نیچے آ گیا. تو یہ جو اتنا گیپ ہے درمیان میں یہ ہے, لیکن آپ کہتے ہیں جی ڈالر ایک دن میں 13 روپے نیچے, ٹرپل سینچری. ٹھیک ہے, تو اب وہ ٹرپل سینچری ڈار صاحب جو ہے اوپن مارکیٹ میں پہلے ہی ہو چکی تھی, مل بھی نہیں رہا. تو یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ ٹویٹ کر کے کہہ رہی ہیں کہ چیف جسٹس دہشت گردوں کے سہولت کار تیار رہیں رد عمل کے لیے, سیاسی رد عمل کے لیے تیار رہیں, آپ اپنا وقار کھو چکے ہیں. یہ لینگویج ہے. یہی لینگویج مریم اورنگزیب صاحبہ نے پہلے کہہ دی, اور جب میڈیا نے پوچھا تو کہہ لیں گی میں تو چیف جسٹس صاحب کو بتا رہی تھی کہ آپ کا اور میرا گھر بھی محفوظ نہیں ہے. جب وہ جو بات کریں تھی خود میڈیا پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے, تو وہ تھا گھس کر, اور پھر جب وہ انٹرنیشنل میڈیا پر آئیں تو کہنے لگیں کہ we have told the Supreme Court that it could be next them or us. تو پھر وہ جو ہے نا شیریں انداز لینگویج ہی بدل جاتی ہے, صرف انداز بیان ہی بات بدل لیتا ہے. ہاں, وہ صرف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. تو یہ ان کا کام ہے. تو اب بھی یہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس روز سپریم کورٹ خود سیکیورٹی کے لیے لکھے گا رجسٹرار آفس, اور سیکیورٹی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہم دیکھیں گے کہ ہوگی. ان لوگوں کے جو عزائم ہیں وہ آپ ناکام ہوتے ہوئے دیکھیں گے. یہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی, اور کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ سیاسی ٹیکٹک نظر آتی ہے ان کو کہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے. حکومتیں دھرنے نہیں دیتی,
حکومتیں کارکردگی دیتی ہیں. یہ تو یہی کہتے تھے. تو یہ اب دھرنا دینے آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے آ رہے ہیں. تو اب جائیں عدالت میں جا کے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. عدالت میں یہ نہیں کہتے میں نہیں مانتا. ہاں, عدالت میں کہتے نہیں مانتے. ہم عدالت میں کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے, ہم دلائل دے رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, ہم مذاکرات کر رہیں. باہر آپ جو ہے وہ گالی دیتے ہیں, گریبان پکڑتے ہیں, ایک بار پھر عدالت مذاکرات کا کہے گی. اب کہنا نہیں چاہیے, مطلب اب عدالت کو بھی سوچنا چاہیے کہ عدالت بار بار کہے جا رہی ہے, یہ لوگ بار بار مذاق کر رہے ہیں. اور کیا مذاکرات؟ آپ یاسمین راشد کو اٹھا چکے, شیریں مزاری کو اٹھا چکے, ملکہ بخاری کو اٹھا چکے, آپ اس کے علاوہ ڈھیروں خواتین کو, فواد چودھری کو اٹھا چکے, شاہ محمود قریشی کو اٹھا چکے, سب کو تو اٹھا لیا, بچہ کوئی نہیں. اٹھا لیے گئے وہ جو اٹھا رہے تھے سوال, مگر سوال تو اب تک وہیں پڑا ہوا ہے. سوال اب تک وہیں پڑا ہوا. تو یہ حکومت جو ہے یہ اسی طرح سے کرتی رہے گی. تو اس طرح سے تو مذاکرات نہیں ہوتے. حکومت نے مذاکرات لپیٹ کے ایسے گولا بنا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیے. مذاکرات کو یوز تو کیا جا رہا ہے نا. اب تو میرا خیال ہے یوز بھی نہیں کرے گی حکومت. اور اب عدالت بھی مطلب کب تک بنے عدالت کے ہم آپ کے لیے یہ موقع دینے والے بنتے ہیں. تو عدالت اب جو ہے وہ نہیں بنے گی موقع دینے والی. ساری سچویشن کا حل کیا دیکھ رہے ہیں؟ عدالت کو بہت پہلے فیصلہ کر دینا چاہیے تھا, اب بھی فیصلہ کر دینا چاہیے. اور عدالت فیصلہ کرے گی تو معاملہ آگے بڑھے گا. حکومت کے جو بھی عزائم ہیں کھل کے سامنے آ جائے. منڈے کو کوئی بڑی پیش رفت ہوگی؟ منڈے کو کارروائی کا آغاز ممکن ہے, ٹھیک ہے نا. نوٹس ہوگا, اور نوٹس ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا منڈے ہی وہ دن ہوگا جب 15 مئی 14 مئی گزر چکا ہوگا. ڈیفینیٹلی. تو الیکشن تو نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. تو جب گزر جائے گی تاریخ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدالت فیصلہ دے گی, کارروائی کا آغاز ہوگا. اور وہی بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ یہ کوئی 13-14 دن مزید لگ جائیں گے. جی. تو مئی گزر جائے گا. جون بجٹ کا مہینہ ہے, سپریم کورٹ کی چھٹیاں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بھی منیمم پریزنس والا سلسلہ ہوتا ہے, دیکھیے کیا بنتا ہے. لیکن یہ بینچ تو ممکن ہے نہ ہو. لیکن اب چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کچھ ان لوگوں کو دے کر جائیں گے. اوکے, بہت شکریہ ناظرین. طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.